بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ دوستو، جیل جانا کبھی بھی کسی کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن ملک کے غداروں اور ظالم لوگوں کے لیے اور اہل سیاست کے لیے یہ بالکل بری چیز نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی پولیٹیشین جیل جاتا ہے تو قومی سیاست کے ماحول کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز آلریڈی جیل کے ہوا کھا چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ لوگ مزید ہوا کھانے کے لیے جیل میں تشریف فرما ہوں گے۔ اب زرداری کے متعلق جے آئی ٹی رپورٹ میں کافی پریشانی والے اشارے ہیں، کیونکہ جعلی اکاؤنٹ سکینڈل پر بننے والے جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد زرداری کا جیل جانا 100% کنفرم ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری اپنا آخری الیکشن لڑ چکے ہیں، کیونکہ اس دفعہ جب یہ جیل جائیں گے تو کافی لمبے عرصے تک جیل میں رہیں گے، اور اگر سپوز یہ دونوں سزا کاٹ کے باہر آتے ہیں تو یہ دونوں اگر آپس میں مل بھی جائے تو یہ پھر بھی یہ لوگ اس ملک پر حکومت نہیں کر پائیں گے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی حکومت کی بات ہے، پی ٹی آئی نے ایک چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، وہ ہے اداروں کو خود مختار بنانا، اور جو کہ پی ٹی آئی نے 95% بنا دیے ہیں سارے ادارے خود مختار۔ اور دوسری بڑی کامیابی کرپشن کو روکنا، منی لانڈرنگ کو روکنے پہ کافی زیادہ کام کیا ہے، اور جس کے اوپر نون لیگ اور پیپل پارٹی کا یہ رونا ہے کہ نیب کی طرف سے ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، سعد رفیق اور پیپل پارٹی کی کچھ لوگوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز ان کے اپنے حکومتوں میں ہوا تھا، اور ان چور ڈاکوؤں نے اپنی حکومت میں اداروں کو تحقیقات نہیں کرنی دی، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اقتدار میں آ کر ان اداروں پر دباؤ کو ختم کیا، اس لیے تحقیقات ہو رہی ہے۔ جعلی اکاؤنٹ سکینڈل اور جے آئی ٹی رپورٹ بہت سے اعلی شخصیات کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ جعلی اکاؤنٹ سے متعلق تحقیقاتی ٹیم نے تقریباً 415 لوگوں اور 172 اداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی ہے، جو کہ مبینہ طور پر 120 جعلی اکاؤنٹس میں 220 ارب روپے جمع کرنے میں ملوث ہے۔ 220 ارب روپے دوستو بہت بڑی رقم ہے، کیونکہ ابھی تک پورے پاکستان سے ڈیم فنڈنگ کے لیے اور بیرونی ملک سے فنڈنگ کو ملا کر اب تک تقریباً 8.50 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں، اور یہاں تو جناب ان حرام خوروں نے 220 ارب روپے جعلی اکاؤنٹس میں جمع کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جی آئی ٹی رپورٹ کو فائنلائز کرنے والے ایک سینئر عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ 9 سپٹمبر 2018 سے لے کر جتنے بھی جی آئی ٹی کے تحقیقات ہوئی ہے اس میں تقریباً 620 افراد کو طلب کیا۔ یہ رپورٹ 7500 صفحات اور 10 فلیوں پر مشتمل ہے، جس میں انتہائی سنسنی خیز انکشافات ہیں، جو کہ ملک کی تاریخ میں ایک انقلاب کے طور پر مانی جا سکتی ہے۔ اور ایکسپرٹ لوگوں کے مطابق یہ رپورٹس نہایت اہم ہے، اور ان رپورٹس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر بڑے بڑے شخصیات کو اریسٹ کروانے کے حکم صادر ہو سکتے ہیں۔ بدھ کے روز مکمل کیے جانے والے رپورٹس میں 35 سے زائد ملزمان اور ان کے بیرون ملک اثاثوں کی مکمل تفصیلات ہے، جس کو پیر کے روز سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی۔ دوستو، جی آئی ٹی رپورٹ کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ان میں جعلی اکاؤنٹس کا فرانزک تجزیہ، ایس ای سی پی، نیب، اسٹیٹ بینک، ایف بی آر اور خفیہ ایجنسی سے لیا گیا اداروں اور افراد کا ریکارڈ ہے۔ جعلی اکاؤنٹ سینڈل کے سوا زیادہ تر انفارمیشن جو لیے گئے ہیں وہ جی آئی ٹی نے ریسورسز کے ذریعے حاصل کیا ہے، اور جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ آصف علی زرداری بیرونی ملک یعنی پیرس اور برسل میں آصف علی زرداری کی کئی جائیدادیں ہیں۔ جی آئی ٹی نے ٹوٹل 620 گواہوں کو طلب کیا، جس میں 470 گواہوں نے اپنے بیانات براہ راست یا پھر اپنے لائرز یعنی وکلاء کے ذریعے ریکارڈ کروائے۔ 620 میں سے 70 لوگوں نے گواہی دینے سے انکار کیا، یا پھر وہ بیرونی ملک ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس گواہی دینے سے انکار کیا ہے۔ منی لانڈرنگ اور کرپشن کرنے والا ناصور زرداری فلودے والے آٹو والے تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے شروعات اپنے ملازموں کے نام سے جعلی اکاؤنٹ سے کروائی، اور اس نے اپنے ملازموں کے نام سے جعلی اکاؤنٹس میں تقریباً 8.1 ارب روپے منتقل کیے۔ اور اب جو انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ میں زرداری کی جائیدادیں ہیں، تو دوستو ایک بات نوٹ کریں کہ آئین کے 62 اور 63 کے تحت ملک کا نومینیٹڈ پرسن یعنی نمائندہ شخص کو اپنے اثاثے بتانے ہوتے ہیں۔
لیکن آصف علی زرداری نے باقی چوروں کی طرح اپنے امریکہ والے فلیٹس کو چھپایا، اور امریکہ فلیٹس کا دعویٰ فواد چودھری نے کیا ہے اپنے ایک انٹرویو میں. کل انہیں ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ آصف علی زرداری کے امریکہ میں فلیٹس ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت زرداری نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کروائے، اور جو گوشوارے جمع کیے ہیں اس میں زرداری نے اپنے امریکہ والے فلیٹ کا کہیں بے ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نااہل ہو سکتا ہے. اور اسی مقصد کے لیے پی ٹی آئی نے خرم شیر زمان کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس فلیٹ کے متعلق شواہد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جلد از جلد جمع کروائے اور زرداری کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کرے، کیونکہ زرداری پر فلیٹ ثابت ہونے کے بعد وہ مزید پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہے گا. نواز شریف کا کیس اپنے آخری مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ ہم سب پاکستانیوں کو مزید اچھی خوشخبریاں ملنے والی ہے، کیونکہ پاکستان کے سب سے بڑے 2 چور جیل میں جا رہے ہیں. قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹنے والے یہ حرام خور بہت جلد جیل میں ہوں گے انشاءاللہ. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.